اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، جو ہم آج سبق پڑھیں گے یہ 7ویں جماعت کی اردو سے ہے اور سبق کا نام ہے 3 کہانیاں۔ تو یہ سبق ہم نے پہلے پڑھا، اس میں 3 کہانیاں ہیں۔ چالاک بندر کی کہانی ہے، پھر اس کے بعد ظالم بادشاہ کی کہانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک امیر آدمی کی کہانی ہے۔ تو یہ کہانیاں پڑھنے کے بعد ہم بعد میں اس کے سوالات جو دیکھتے ہیں، تو آج ہم وہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس سبق کو تھوڑا دہرائیں گے کہ ان کہانیوں کا مقصد کیا تھا۔ جو پہلی کہانی تھی چالاک بندر، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے اور انسان کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ جس طرح یہ بندر جو ہے اس نے چالاکی سے اپنی جان بچائی، اور مگرمچھ جو دھوکے باز نکلا، حالانکہ دونوں دوست تھے لیکن مگرمچھ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو ہمیں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مگرمچھ کا نقصان بھی ہوا، کیونکہ وہ جو آم کھاتا تھا، بندر جو اس کو آم کھلاتا تھا، تو جب اس نے دھوکہ کیا اس کے ساتھ، پھر اس کو آم نہیں ملی۔ اسی طرح جو ہم دوسری کہانی دیکھتے ہیں ظالم بادشاہ کی، تو مقصد یہی ہے کہ انسان کو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو۔ ہر وقت اس کو اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے، جب اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا ضمیر ہی مر جاتا ہے، تو اس کو پھر کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی ہے، کوئی اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ ہی اس کا دیکھنے والا ہوتا ہے، وہی اس کو پھر اسی کے حساب سے سزا دیتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری کہانی ہے نیک امیر کی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امیر آدمی جو تھا، اس نے ایک بچے کو دیکھا سڑک پر، تو بہت ہی اچھا سلوک اس نے اس بچے کے ساتھ کیا، کیونکہ اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ تو یہ نیک آدمی جو بہت امیر تھا، لیکن بچے کو دیکھ کر اس کو ترس آیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اور بچے کو اپنے گود میں بٹھایا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کانٹا بھی نکالا پیر سے اور مرہم بھی لگایا، پھر اس کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ یعنی کہ انسان جو ہے، اگر وہ کتنا بھی بڑا ہو تو اس کو غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اس کو غریب لوگوں کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، جس طرح اس امیر نیک آدمی نے کی۔ پھر اس کے سوالات جو ہیں، پہلا سوال بندر کہاں رہتا تھا، تو اس کو ہم لکھیں گے بندر جو ہے دریا کے کنارے ایک آم کے پیڑ پر رہتا تھا۔ دوسرا سوال، مگرمچھ کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ روز میٹھے آم کھاتا ہے، تو اس کا دل بھی میٹھا ہوگا، لہذا میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ تیسرا سوال، بندر نے اپنی جان کیسے بچائی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب بیچ دریا میں پہنچ کر مگرمچھ نے بندر سے اپنی دل کی بات کہی، تو چالاکی سے بندر نے یہ کہا کہ میں تو اپنا دل درخت پر ہی چھوڑ آیا ہوں، لہذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو جب وہ واپس آئے تو یہ بندر درخت پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی جان بچائی۔ چوتھا سوال، مگرمچھ کا کیا نقصان ہوا،
تو جواب یہی ہے کہ مگرمچھ کا یہی نقصان ہوا کہ اس کو پھر آم نہیں ملے. جب اس نے بندر کے ساتھ دھوکہ کیا تو بعد میں اس کو آم نہیں ملے. 5واں کوسچن ہے ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بدنام تھا؟ تو اس کا جواب ہے ظاہر سی بات ہے کہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے بہت بدنام تھا. پھر 6واں سوال بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھیے. تو جواب ہم لکھ سکتے ہیں کہ بزرگ نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر ہی مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. 7واں سوال جو ہے امیر آدمی کس پر سوار تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر آدمی گھوڑے پر سوار تھا. 8واں کوسچن امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ہم لکھیں گے امیر آدمی نے بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اس کے پیر سے کانٹا بھی نکالا، مرہم بھی لگایا اور پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر گھوڑے پر لے جا کر اس کے گھر چھوڑ آیا. تو پھر 9واں سوال ہے امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی؟ تو جواب ہم لکھیں گے امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی. ان سوالوں کے جواب میں نے ادھر اپنی ڈائری پر لکھے ہیں، تو آپ یہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پر. پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں آپ. تو اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا سوال ہے. تو یہ کچھ سوال تھے جو آپ اسکرین پر دیکھتے ہوں گے. ان کو آپ اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی نوٹ بک پر لکھیں اور ان کو یاد کریں. تو پھر اس کے نیچے تیسرا سوال ہے درست الفاظ چن کر خالی جگہوں کو پور کیجیے. تو ادھر دو جواب دیے گئے ہیں، تو یہ آپ کو صحیح جواب چن کے خالی جگہ میں لگانے ہیں. جس طرح پہلا ہے دریا کے کنارے ایک ڈیش کا درخت تھا، آگے لکھا ہے آم سیب. تو یہ آپ نے سبق میں پڑھا، یہ آم کا درخت تھا. اسی طرح نیچے جو یہ خالی جگہ لکھی ہے ان کے جواب بھی آگے دو لکھے ہیں. تو صحیح جواب چن کے آپ کو اس میں بھرنا ہے. تو یہ بالکل آسان ہے. پھر چوتھا سوال بھی ہے مندرجہ ذیل لفظوں سے جملے بنائے. ظالم، بزرگ، عزت، کانٹا، زخم، نیک دل، خواب، جنت. تو ان کے آپ کو جملے بنانے ہیں، یہ آپ اپنے اس سبق سے نکال سکتے ہیں اور ان پر جملے بنا سکتے ہیں. 5واں ہے مرکب فعلوں پر غور کیجیے اور جملوں میں استعمال کیجیے. نیچے کچھ مرکب فعل ہے. فعل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کام کرنے کو ہم فعل کہتے ہیں، تو اسی طرح کچھ مرکب فعل ہے. انکار کرنا، مان لینا، انتظار کرنا، دیر ہونا، دھوکہ دینا. تو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی معلوم کیجیے کہ فعلوں میں کرنا اور ہونا کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرنے سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے. مثال اگر ہم ادھر دیکھیں گے اوپر لکھا ہے ایک جگہ دیر ہونا. تو دیر ہونا اس کا اگر ہم معنی دیکھیں گے تو دیر ہونا کا مطلب ہے کہ کسی کو دیر ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے دیر ہو جاتا ہے. اگر ہم ادھر لکھیں گے دیر کرنا، تو یہ دیر کرنا اور دیر ہونا اس میں فرق یہ ہے کہ دیر کرنا جو ہے وہ ہم جان بوجھ کے دیر کرتے ہیں، لیکن دیر ہونا جو ہے یہ کسی وجہ سے ہمیں، حالانکہ ہمارا غرض نہیں ہوتا ہے کہ دیر ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. مثال کسی جگہ جانے میں راستے میں کوئی دقت آتی ہے تو دیر ہو جاتا ہے، لیکن دیر کرنا جو ہے وہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. اس میں یہی فرق ہے. تو پھر 3 کہانیاں پڑھ کر ان سے جو سبق ملتا ہے اس کو ترتیب وار اپنے لفظوں میں لکھیے. تو ان کہانیوں کا جو مقصد ہے، ان کا جو لب لباب ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کس کہانی کا کیا مقصد ہے. تو یہ آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے. تو بالکل آسان ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق
سمجھ بھی آیا ہوگا اور یہ سوال آپ لکھیں گے، پھر ان کو یاد بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.